بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آج کی گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے باب مدینہ علم۔ ان کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا علم و حکمت پر، اور اس کا تعلق اس امر سے بھی ہے کہ ہم نے کچھ عرصہ قبل علم کے نور کو گھر گھر پہنچانے کے لیے اور اس معاشرے کی جہالت اور تاریکی کو ختم کرنے اور ہر جگہ علم کے چراغ روشن کرنے کے لیے 25,000 مراکز علم کے قیام کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ منصوبہ تنظیمات کو، کارکنان کو، رفقا کو دے دیا اور اس پر عمل شروع ہو گیا۔ میں نے چاہا کہ اس موضوع کی مناسبت سے آپ کو مراکز علم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ علم ہے کیا، اس کا ہماری زندگی سے تعلق کیا ہے، ہمارے حالات کے اندر اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے۔ میں ابتدا اسی علم کے ایک سادہ سے تعارف سے کرنا چاہتا ہوں۔ علم نور ہے، اور نور کے بغیر زندگی بھی اور ماحول بھی ظلمت اور تاریکی ہوتی۔ ہماری زندگیوں میں جتنی مشکلات ہیں، تلخیاں ہیں، الجھنیں ہیں، ان کی ایک بہت بڑی وجہ جہالت ہے، یہ علم کی کمی یا علم کا فقدان۔ علم ایک صاف ستھری سوچ دیتا ہے، علم عادت کو بدلتا ہے۔ علم نصیب ہو جائے تو رویے تبدیل ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیہیویئرل چینج آتی ہے۔ زندگی یاد رکھ لیں افکار سے، خیالات سے اور نظریات سے عبارت ہوتی ہے، اور افکار، نظریات سب کچھ علم سے جنم لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں تو کوئی فکر و نظریہ نہیں، اور فکر و نظریہ نہیں تو زندگی کا کوئی مقصود، کوئی منزل نہیں، اور وہ نہیں تو آپ کا کوئی رویہ بہتر اور قابل تعریف نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ پہلو ضروری ہے کہ علم انسانی زندگی میں، انسان کے دماغ میں، دل میں احساس پیدا کرتا ہے۔ احساس ہی ایک ایسی چیز ہے جو شعور اور کسی چیز کا شوق مہیا کرتا ہے۔ اگر علم آپ کے پاس نہیں تو ان میں سے کوئی مرحلہ آپ طے نہیں کر سکتے، ہر چیز سے محروم ہو جاتے۔ اور جہالت سے بسا اوقات انسان اپنے لیے بھی نقصان کرتا ہے، اپنی ذات کے، اور دوسروں کے لیے بھی نقصان کرتا ہے۔ علم ہی ایک ایسی مددگار چیز ہے جو آپ کو اخلاقی گراوٹ سے بچاتی ہے۔ اور اور اینگل یہ ہے کہ علم ایک ایسا نور ہے جو آپ کے اندر محبت پیدا کرتا ہے، انسان سے محبت سکھاتا ہے، انسان کی قدردانی سکھاتا ہے، انسانیت کی عزت سکھاتا ہے۔ اس سے پھر ہماری زندگیاں آسان ہوتی ہیں، اور نہ صرف زندگیاں بلکہ اس کے نتیجے میں آخرت کے امور بھی درست کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ دراصل دو چیزیں ہیں جن سے زندگی عبارت ہے، جن سے ایمان بھی حسین ہوتا ہے، ایک علم اور ایک ادب۔ ادب کی گفتگو آگے 8 راتوں میں آئے گی۔ وہ جو اخلاقی اقدار جو مٹ رہی ہیں، تباہ ہو گئی ہیں، ان کو زندہ کرنا، ان کو بہتر کرنا، وہ ادب کا عنوان ہے۔ مگر سلف صالحین ادب کو
اور علم کو جمع کرتے اور اس طرح اپنی زندگیوں کو منور کرتے تھے۔ اور یاد رکھنے، جو شخص یا جو گھر یا جو گھرانہ علم سے جتنا دور ہے، اسی گھرانے میں اتنے جھگڑے، اتنی مشکلات ہیں، ان کے ریلیشنز اتنے ٹف، اتنے ہارڈ ہیں۔ اب ہم آج رات کے موضوع کی طرف آتے ہیں، باب مدینۃ العلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لقب عطا فرمایا جسے عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے اور میں نے امام حاکم کی مستدرک کی روایت پڑھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر فرمایا، جو شخص اس شہر علم میں آنا چاہے وہ دروازے پر آئے اور دروازے سے آئے۔ پھر امام طبرانی کی جو روایت ہے اس میں ایک صیغہ، ایک لفظ مختلف آیا ہے، اس میں فرمایا فَلْيَأْتِهِ مِنْ بَابِهِ، اس میں ہی کی ضمیر مدینہ کی بجائے علم کی طرف، میرے علم کے شہر تک آنا ہو وہ علی کے دروازہ علم کی طرف آئے۔ یعنی مختلف طریق سے حضور علیہ السلام کا فرمان مروی ہے، مگر فوکس اس بات پر ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے شہر علم کا دروازہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو ڈکلیئر کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم خود، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، کہ میں حکمت اور دانائی کا شہر ہوں اور حکمت اور دانائی کا گھر ہوں۔ اس جگہ پر حکمت اور دانائی کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اسے امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی کے علاوہ ابو نعیم نے اور ابن جریر طبری نے بھی روایت کر کے تہذیب الاثار میں فرمایا کہ یہ خبر، یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی سند سیدنا علی تک مرفوع ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ مسند امام احمد بن حنبل کی ثقہ رجال کے ساتھ ہے، اور اس کو امام طبرانی نے اسناد صحیح کے ساتھ روایت کی۔ ایک اور فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک روز سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اور سب سے زیادہ حلم اور بردباری رکھنے والا۔ امام احمد بن حنبل کی مسند کی اس روایت صحیح سے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ کلمہ ارشاد ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا۔ اور سیدنا اسی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے کہ ہم سب صحابہ میں سب سے بہتر ججمنٹ دینے والا، سب سے بہتر جج اقدا وہ علی ہے۔ اور پھر ایک حدیث جو اس کی تائید کرتی ہے وہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ اس میں آپ فرماتی ہیں کہ مجھے حضرت فاطمہ نے خود روایت کیا، خود بتایا، مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی میں نے تمہیں مومنوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے کے ساتھ تمہاری شادی کی، اور سب سے اقدم، سب سے پہلا اسلام قبول کرنے والا ہے، اور جو سب سے زیادہ بڑھ کر علم اور بردباری رکھنے والا ہے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اقدس سے یہ حدیث ہے۔ اسے امام ابن شیبہ نے بھی اپنے مصنف میں روایت کیا، اور امام عبد الرزاق نے روایت کیا۔ اس کو خطیب بغدادی نے بھی آگے تائیداً استدلالاً روایت کیا، امام ابن عبد البر نے بھی، اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس سے استدلال کیا۔ جب ائمہ استدلال کرتے ہیں، استشہاد کرتے ہیں، تو حدیث کی توثیق و تائید کرتے ہیں۔ حضرت ابو الطفیل
روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی کی خدمت میں موجود تھا، آپ خطبہ دے رہے تھے، اور دوران خطبہ آپ نے فرمایا، خود اپنی زبان اقدس سے خطبہ دے رہے تھے اور یہ بار بار کہتے تھے، سلونی، مجھ سے پوچھ لو، واللہ لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامہ، خدا کی قسم آج سے لے کر قیامت کے دن تک جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، جو چیز بھی قیامت تک کی مجھ سے پوچھو گے، الا حدثتکم بہ، میں یہیں کھڑا تمہیں بیان کر. اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ شہر مدینہ علم ہے، اس شہر مدینہ علم کے فیض عتم کا مظہر ہے، مظہر عتم ہے. یہ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، جو چاہو پوچھ. لوگ اپنے نسب کا پوچھ لیتے، لوگ مرنے کے بعد اپنی آخرت کے مقام کا پوچھ لیتے، جس کے جی میں جو آتا پوچھتا، اور آقا علیہ السلام فرما دیتے. یہ کلمات آقا علیہ السلام کے تھے، آج سے لے کر قیامت تک کی کسی چیز کا پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو. یہ آقا علیہ السلام کے بعد حضور کی امت میں صرف مولا علی اور مرتضیٰ نے یہ جملہ بولا ہے. عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس.